بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں گزری۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں 1000 برس گزارے، جو بجائے خود ایک بہت طویل زمانہ تھا، جبکہ دوسرے لوگ اس زمانے میں 100 سال سے بھی زائد عمر پاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک اور صحیح تعلیمات سے بہت دور جا چکی تھی۔ ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی درست طور پر بندگی کس طرح بجائی لا جا سکتی تھی؟ اس زمانے میں جتنے صحیح العقیدہ لوگ تھے، وہ اپنی حد تک لوگوں کو سیدھا راستے کی طرف بلاتے رہے اور خالص توحید سے آگاہ کرتے رہے۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ فرائض یاد دلاتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیک اور صالح مسلمان بدتدریج دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ آخر میں کوئی بھی ایسا نیک بندہ اس دنیا میں نہیں رہا جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف توجہ دلا سکتا۔ اس لمحے شیطان ملعون نے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا۔ اس کا خاص ہدف وہ لوگ تھے جو پہلے ہی دین برحق سے کوئی خاص وابستگی نہیں رکھتے تھے۔ ابلیس ملعون نے اپنا کام نہایت عیاری اور مکاری سے شروع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ براہ راست تو لوگوں کو ورغلا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے دوسری تدبیریں اختیار کر دی۔ اس نے اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے کے طور پر لوگوں کو یہ سبق پڑھانا شروع کر دیا کہ لوگ ان نیک بندوں کے بت بنائیں اور ان سے دعائیں مانگیں۔ اس طرح تم لوگ ان نیک بندوں کو بھی یاد رکھ سکو گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی بجا لاتے رہو گے۔ یہ دیکھنے میں بالکل سیدھا سا منصوبہ تھا اور ایک طرح سے اس پر کوئی خاص اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ابلیس ملعون کے اصل منصوبے کا یہ صرف پہلا قدم تھا۔ جو لوگ اچھے تھے انہوں نے اس بات کو درست سمجھ کر ان نیک بندوں کے بت بنا کر اپنے گھروں سے لے کر عبادت گاہوں تک میں رکھنے اور ان سے دعائیں مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ادھر ابلیس ملعون اپنے منصوبے کا یہ پہلا مرحلہ کامیاب ہوتے دیکھ کر خود کھسک گیا۔ لوگ اس نئی عبادت میں اس قدر گم ہو گئے کہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھولتے چلے گئے۔ اب ان کی فکر و نظر کا مرکز یہی بت رہ گئے تھے۔ اب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے دراصل ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اس بات کو بالکل بھول گئے کہ ان بتوں کو آخر کیوں بنایا گیا۔ اس طرح برسوں گزر گئے، لوگ ایک واحد اور احد خالق و مالک کے حقیقی کو بالکل بھول گئے اور اب ان بتوں ہی کی پوجا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اس مرحلے پر ابلیس لعین دوبارہ نمودار ہوا اور اب اس نے دھڑلے سے لوگوں کو بتوں سے ہی اپنی منتیں، مرادیں، دعائیں مانگنے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ لوگ اصل مالک کو تو تقریباً بھولا ہی چکے تھے، لہٰذا اب یہ لوگ باقاعدہ مکمل بت پرست بن گئے اور سیدھے راستے سے بالکل ہی دور نکل گئے۔ یہی ابلیس ملعون کا منصوبہ تھا جس سے اس نے ان لوگوں کو بت پرستی کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔